السلام علیکم دوستو. فلمی اداکار نصیرالدین شاہ صاحب جو ایک بہت معروف فلمی اداکار ہے جو اپنی عمر کا کافی حصہ گزار چکے ہیں. انہوں نے للن ٹاپ کے سوربھ دیویدی سے انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے یہ بات کہی. مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصتی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی. تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھیں، اور اب تو خیر بالکل ہی میں نے آئی ایم اے لیپسڈ مسلم. اب نصیرالدین شاہ صاحب کوئی ان پڑھ گوار آدمی نہیں ہے. یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے گریجویشن کیا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرامہ سے انہوں نے ایکٹنگ کی تعلیم حاصل کی ہے. کئی بڑی بڑی فلموں کے اندر انہوں نے جو ہے تو کام کیا ہے اور اپنی اداکاری کے جلوے دکھا کر اس زمانے کے جب اوریجنل ایوارڈ دیے جاتے تھے، اس زمانے کے اوریجنل نیشنل ایوارڈز بھی جو ہے تو انہوں نے جیتے ہیں. ویسے تو ان کی بات کا تناظر کچھ اور تھا. انہوں نے رائٹ ونگ وغیرہ کو بھی اشاروں میں بہت ساری باتیں کہی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو سیکولر بتانا ہوتا ہے تو رائٹ ونگ کے غلط کاموں کو پر تنقید کرتے ہوئے لوگ جو ہے تو راست اللہ تعالیٰ پر یا اسلام پر یا اسلام کی تعلیمات پر تنقید کر دیتے تاکہ وہ ایکول دکھائی دے اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے سیکولر اور لبرل جو ہے تو ظاہر کر سکے. دیکھیے قرآن نے اس بارے میں کیا کہا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ، کوئی نگہبان نہیں. پھر انسان سے یہ کہا کہ انسان خود یہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور پھر کہا کہ انسان جو ہے تو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ جو ریڑھ کی ہڈیوں اور پسلیوں کے بیچ سے نکلتا ہے. تو یہ جو بات کہی گئی، یہ بات جو قرآن مجید کی ہے یہ 1450 سال پہلے کی گئی تھی، جب نہ خوردبین تھی، نہ انسان کا لوگوں کو جو ہے تو انسان کے ریپروڈکٹیو سسٹم کی اتنی معلومات نہیں تھی اور سائنس کی ترقی بھی نہیں ہوئی تھی، خوردبینوں کا ایجاد بھی نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی ہے جو ریپروڈکٹیو سسٹم کیسے کام کرتا ہے. تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نصیرالدین شاہ صاحب کی نگرانی اللہ تعالیٰ کب سے کر رہا ہے. دیکھیے جب نصیرالدین شاہ صاحب کے والدین کا نکاح ہوا ہوگا تو ان کے نکاح کے بعد جب ان کا ایک جنسی تعلق ان کے والدین کا قائم ہوا ہوگا تو اس وقت جو ہے تو سب سے پہلے ان کے والد صاحب میں جو جنسی تحریک شروع ہوئی ہوں گی جس کو سیکشول اراؤزل کہتے ہیں، تو وہ ریڑھ کی ہڈی کے اس پارٹ سے جہاں سے پیرا سمپیتھیٹک فائبرز ریلیز ہوتے ہیں یا وہ سگنل دیتے ہیں دماغ کو، تو وہ ریڑھ کی ہڈی کے جو پارٹ ہوتے ہیں S2 اور S4 وہاں سے، اور پھر جو ہے تو T10 اور L2 یہ جو پارٹ ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے، یہاں سے اس کے جو ہے تو سگنلز جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تو ایجیکولیشن کی جو پروسیس ہوتی ہے یعنی جو انزال ہوتا ہے تو وہ جو ہے تو ریڑھ کی ہڈی سے S2 اور S4 سے جو ہے تو اس کو سگنلز جاتے ہیں اور وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اب ان کے والد صاحب کا کام ختم ہونے کے بعد سیمنل فلوئڈ جو ہے تو وہ جب داخل ہوا ایک مخصوص جگہ پہ جہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے جانے کی جگہ بنائی ہے، تو اس میں نصیرالدین شاہ صاحب اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ 30 کروڑ اسپرم تھے. وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ 30 کروڑ کے قریب اسپرم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا دنیا میں آنے کے لیے وہ 30 کروڑ کے اندر سے. اور پھر ان کی جب یہ اسپرم کی حالت میں تھے تو اس وقت ان کی حفاظت جو کر رہا تھا وہ سیمنل پلازما جو ہوتا ہے جو مطلب ایک اپنے مخصوص مقام پہ آگے بڑھنے کے لیے مدد کرتا ہے، ایک وہ پلازما ہے. اور وہی پلازما ان کو اس وقت نیوٹریشنز بھی دے رہا تھا، اس وقت کی غذا ان کو انرجی فراہم کر رہا تھا، تو وہی پلازما کر رہا تھا. تو وہاں پہ بھی محافظت ہو رہی تھی ان کی. پھر جو ہے تو یہ اس پلازما میں شوگر بھی تھی
وہ شوگر ان کو انرجی فراہم کر رہی تھی، کیونکہ آگے کا سفر جو ہے تو ایک طویل اور لمبا سفر تھا، ان کے لیے دشوار گزار سفر تھا. تو اب اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے آگے جانے کے بعد جو وہاں کا مطلب ان کے والدہ کا جو وجائنل انوائرمنٹ تھا وہ بہت ایسیٹک تھا، یعنی تیزابیت تھی اس کے اندر، تو پھر ان کی حفاظت کرنا ضروری تھی. تو وہاں پہ اس جو سیمینل فلوئڈ کے اندر جو الکلائن تھا، وہ الکلائن سے ان کے اس ایٹماسفیئر سے نکلنے کے لیے، بحفاظت نکلنے کے لیے اس الکلائن نے ان کی حفاظت کی. اب اس کے آگے کا سفر جو سروکس سے ہو کے گزرتا ہے تو وہ وہاں پر جو ہے تو ایک خاص رطوبت، ایک خاص فلوئڈ جو ہے تو وہ رطوبت ہوتی ہے جو آگے ان کو جو ہے تو بڑھنے میں مدد ملی. وہاں پہ ان کے یہ جتنے بھی ان کے ساتھ جو اور بھی اسپرم تھے، اکیلے نصر الدین شاہ صاحب نہیں تھے، ان کی تھی. یہاں پر بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی اور ان کو آگے بڑھاتے رہا. پھر وہ جو ان کے جتنے بھی اسپرم تھے ان کو ایک دم تھی، وہ دم بھی جو ہے تو ان کو آگے بڑھنے میں جو ہے تو مدد کر رہی تھی. اب اس وقت تک جو ان کے والدہ کی اووری نے جو ایگ ریلیز کیا تھا، یعنی جو انڈا ریلیز کیا تھا، وہ اب فلوپین ٹیوب میں آ گیا. ان کے رحم کے پاس ایک فلوپین ٹیوب تھا ان کی والدہ کے، جو رحم میں آ گیا. اب رحم میں آنے کے بعد جو ہے اس کو بھی، اس ایگ کو بھی فلوپین ٹیوب تک پہنچنے میں بہت سارے عوامل اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھے تھے. اس کے اندر میوکس ڈیولپ ہوا، میوکس نے اس کو آگے بڑھنے میں مدد کی، اور پھر خود ایک اس کا مسلسل جو فلوپین ٹیوب کی جو اسٹرکچر ہے وہ بھی مسلسل حرکت دے کر اس کو جو ہے ایک فلوپین ٹیوب کے اندر ڈھکیلنے میں یا کھینچنے میں، اس نے جو ہے اس انڈے کو کھینچنے میں، اس ایگ کو کھینچنے میں مدد کی. اب اس کے بعد باری آئی نصر الدین شاہ صاحب کی، جو اب ان کے ساتھ جو ہے تو صرف 200 ساتھی رہ گئے، 200 یا 300 ساتھی رہ گئے. اس میں سے آدھے تو فلوپین ٹیوب کے بعد آ کے وہ ختم ہو گئے. اب جو ساتھی ان کے آگے آئے تو اس میں سے سب نے کوشش کی کہ اس انڈے میں داخل ہو. تو اب اس میں سے صرف اکیلے نصر الدین شاہ صاحب کامیاب ہوئے اس انڈے میں داخل ہونے. وہ 200-300 میں سے بھی ختم ہو کے اکیلے نصر الدین شاہ صاحب نے جو انڈے کی پہلی پرت تھی اس کو کھول کر اندر گھسنے میں جو ہے تو کامیابی حاصل کی. اب یہاں پر جو ہے تو کامیابی حاصل کی تو اس کے بعد جو ہے تو وہ اس کا ان کے وہ جو انڈا تھا وہ سخت ہو گیا اور باقی کو پھر اندر انٹری نہیں ملی. اب اندر کا سنیے کہ اندر کیا ہوا. پھر اندر جو ہے تو اس کے جو نیوکس ہے، اس کے نیوکلس نے جو ہے تو اندر داخل ہونے کے بعد کروموزومز جو ہے تو بنائے. 23 کروموزومز جو ہے تو اس اندر جانے والے اسپرم نے جو ہے تو ریلیز کیے، اور پھر انڈے میں سے بھی جو ہے تو 23 کروموزومز جو ہے تو ریلیز ہوئے. اور پھر یہ 23 کروموزومز مل کر آپس میں انہوں نے 46 کروموزومز کا ایک سیٹ بنایا. یہ کروموزومز یہ تھے کہ اب نصر الدین شاہ صاحب لڑکی کے روپ میں آنے والے ہیں، لڑکے کے روپ میں آنے والے ہیں. کس روپ میں آنے والے؟ جینیٹیکل انفارمیشن ان کروموزومز کے اندر تھی اور اس کا ڈیسائیڈ جو ہے تو آگے جا کے ہونا تھا. اب دیکھیے کہ دوران حمل ان کے والدہ کے رحم میں ایک پلیسنٹا وجود میں آیا، ایک اور اعضا ہے پلیسنٹا، تو یہ وجود میں آیا. اور یہ امبلیکل کارڈ جو ہوتی ہے، اس کو نال کہتے ہیں، نال، اور اس کے ساتھ جو ہے تو یہ بچے کے اور اس کے نال کے ذریعے اس کے بیچ میں ایک تعلق بنا. اس کے اندر بھی آرٹریریز اور وینس تھی جو ان کو غذائیت فراہم کر رہی تھی. یہ اب جب نصر الدین شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ وہاں کھانا دے رہا تھا اس کے ذریعے سے، یعنی کھانا اس زمانے میں، یعنی اس وقت تو ان کے میدا وغیرہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوگا، لیکن جو بھی آکسیجن ان کو پنپنے کے لیے چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آکسیجن دینے کے لیے اس آرٹریز اور وینس کا استعمال کیا. ان کو جو اس وقت غذائیت چاہیے تھی وہ ماں کے خون سے نکال کر وہ غذائیت ان کو پہنچائی. جو بھی ان کو نیوٹریشنس اس وقت جب یہ جس شکل میں بھی تھے، جو گوشت کے لوتھڑے کی مانند تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پلیسنٹا کے ذریعے جو ہے تو یہ چیز کی. پھر وہ ماں کے پیٹ میں جو گندگی کر رہے تھے، اس گندگی کی نکاسی کے لیے بھی اس پلیسنٹا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. جب ان کے پورے آرگن ڈیولپ ہو گئے، یہ جب دھڑکن سننے لگے، ماں کا اسپرش محسوس کرنے لگے اور سب چیزیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر فیٹ بڑھایا اور پھر ان کا وزن بڑھایا، تاکہ یہ پیدائش کے بعد جو ہے تو باہر کے ماحول کو ان کو گرم رکھنے کے لیے ان کے اندر جو ہے تو فیٹ بڑھایا گیا اور ان کا وزن بھی بڑھایا گیا، تاکہ پیدائش کے بعد ان کو گرم رکھا جا سکے.
یہ عمل ہوا، اور یہ عمل ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، بلکہ اس عمل کے بعد جب تک وہ جب تک دودھ پیتے رہے تو ان کے لیے ماں کا انتظام کیا، ان کی ماں کے سینے میں جو ہے تو ان کی غذا رکھی. پھر اس کے بعد جب یہ چل پھر نہیں سکتے تھے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، اس وقت ان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے. اور یہ سب کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مجھے تو یہ بچپن میں یہ باتیں جو ہے تو عجیب لگتی تھی. جو بھی ان کی زندگی گزری ہے، اللہ تعالیٰ ہم کوئی ججمنٹل جج ان کو جج نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ نصر الدین شاہ صاحب کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور ہم اتنی جو بات کر رہے ہیں ہم بہت گناہ گار ہو، تو ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو اس ملک میں دعوت کا ذریعہ بنا دے، ان کے ذریعے سے لوگ جو ہے تو انفلوئنس ہو. اور جس طرح وہ سیکولرزم کو کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں، اور جس طرح لبرلزم کی باغ ڈور سنبھال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کا بھی کام لے لے، اور وہ ایک داعیانہ کردار بھی گزارے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.